السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 18 سٹارٹ کریں گے۔ میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ من جس کے اغبرت غبار آلود ہوئے، غبار آلودہ ہوئے، قدمہ اس کے قدم، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، حرمہ حرم و حرام ہوئی اس پہ، یہ حرام کر دی گئی، حرام حرام کر دیا، حرم اللہ اللہ نے، علی النار اس پر آگ۔ اس پر آگ کو جو ہے وہ اللہ نے حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے، حرام ہو گئی یا حرام کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث مبارکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ میں فرمایا گیا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ کوئی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں، کسی بھی ایسے کام کی نیت سے نکلتے ہیں کہ جو آپ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے معنوں میں دیتا ہے کہ تم جہاد پر ہی جا رہے ہو۔ بے شک ایون کوئی مسلمان اگر پڑھنے کے لیے بھی نکلتا ہے تو یہ بھی ایک جہاد ہے، علم حاصل کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے بیان کو جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھنے والا مسلمان کا ہر قدم اس کے لیے مغفرت، بلندی درجات کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ علم کی تلاش ہو یا دین کی تبلیغ و اشاعت، مسلمان بہن بھائیوں کی مدد ہو یا مخلوق خدا کی بھلائی وغیرہ کے لیے، مسلمان جو بھی قدم اٹھائے گا، اپنے تمام قدم جو اٹھائے گا وہ گرد آلود کرے گا، تو اس کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ اس کے قدم جو ہیں وہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ ایون جو علم کی راہ پر نکلتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتے ہیں، یا علم جو ہے وہ بانٹنے کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس دوران وہ شہید ہو جاتے ہیں یا اس دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ پہ جو چل رہا ہوگا تو وہ تو آٹومیٹکلی شہید ہوگا اگر اس کی جو ہے موت بھی آ جاتی ہے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے قدم اٹھایا ہے، جس نے میری عبادت کی ہے، جس نے میرے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کی، جس نے میرے حکم کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اوبے کیا، تو میں اس کے لیے آسانیاں اس دنیا میں بھی کر دوں گا اور اگلے جہان میں بھی کر دوں گا۔ قرآن پاک میں جہاد کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، یہ غالب رہے گا، اسے ہم اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو بڑی فضیلت اور اہمیت جو وہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ الجنات تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تلوار اٹھا کر جو وہ بیٹھے رہیں اور کہیں جی ہم اس کے جو ہے وہ سائے کے تلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سائے کے تلے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، اس کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھائیں، یعنی کہ اچھے اعمال کریں، برے اعمال مت کریں۔
ایون کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کرنا، کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کی جان اگر خطرے میں ہے اور آپ اگر سچ بول کر اس کی جان بچا سکتے تو آپ جہاد کریں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کی بھی جان خطرے میں آ جاتی ہے. لیکن آپ کافر کے ساتھ مت ہو جائیں، آپ برے کے ساتھ مت ہو جائیں، آپ نافرمان کے ساتھ مت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے کے ساتھ مت ہو جائیں، آپ ظالم کے ساتھ مت ہو جائیں، بلکہ اللہ کی راہ پر چلیں. جو صحیح کام ہے اس کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرب کو جو ہے اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشی کو اختیار کریں، اس کی جو ہے محبت کو اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن گزارنا دنیا اور معافیت سے بہتر ہے، کہ دنیا میں 1000 دن گزارنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایک دن گزار لو. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، یہ کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور جنت اس پر جو ہے واجب ہو جائے گی. اور وہ جہاد کرنا ایسے ہی ہے کہ جو انسان اپنے لیے جنت میں پل بناتا ہے. مجاہدین کو جو ہے دوزخ کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی. میں نے جیسے بتایا کہ شہید ہو جاتا ہے انسان تو شہید پر جو ہے وہ دوزخ کی آگ بھی حرام ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد جو ہے وہ فتنہ و فساد کو مٹاتا ہے، مطلب لڑنے والے جو مجاہد ہوگا وہ فتنہ فساد کو جو مٹا دے گا اور ظالم کے ظلم سے جو ہے وہ روکتا ہے اور دنیا میں امن و جو ہے سکون جو ہے وہ قائم کرتا ہے اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب رکھتا ہے. اسے آگ پر جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی آگ بھی اس پر جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی ہے. اسے بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ جو صرف اللہ کی راہ جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ اگر اس کی جان چلے بھی جاتی ہے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اس لیے صحیح کام کریں، چاہے آپ کو اپنی جان کی جو ہے وہ لالے کیوں نہ پڑے ہو. کسی کی جان بچانے میں جو اگر آپ کی جان جاتی ہے اور وہ کام بھی صحیح ہے، آپ کو اس سے جو جنت کی جو ہے وہ خوشخبری بھی ملتی ہے، جنت دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے تو انسان کو اور کیا چاہیے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ حدیث نمبر 19 کو جو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.